آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز کوثر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسز کوثر چینل۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ مضمون نویسی کے سلسلے میں ہیں، اور یہ ویڈیوز میں اپنے ان طالب علموں کے لیے کر رہی ہوں جو ابھی میٹرک اسٹریم، او لیول اسٹریم یا انٹر میں ہیں اور جو ہے وہ امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں، تاکہ میری ویڈیو سے جو ہے ان کو کچھ آسانی ہو جائے۔ مضمون نویسی چونکہ مشکل فن ہے، لکھنا ان کو مشکل ہوتا ہے، لہٰذا میں ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ مضمون کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس جو آج ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے سماجی برائیاں۔ سماجی برائیاں یا معاشرتی برائیاں۔ ٹھیک ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں کے رہن سہن اور لوگوں کے رکھ رکھاؤ اور برتاؤ اور رویے کا جہاں تک اظہار ہوتا ہے، ان میں جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ہمارا شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سماجی برائیاں یا معاشرتی برائیاں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جو 6 کلمے بچپن میں ازبر کرائے جاتے ہیں، یوں تو وہ سارے ہی اہمیت کے حامل ہیں اور جن سے ہمارا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ ہوتا ہے، مگر جو پیغام چھٹے کلمے رد کفر میں ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سماجی برائیاں کیا ہیں۔ پورا ترجمہ نہیں پیش کر رہی ہوں، وہ ٹکڑا جس کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ برات کا اظہار کرتا ہوں کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان برائیوں سے ایک معاشرہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ وہ نظام حیات جو اسلام نے ہمارے لیے وضع کر دیا ہے، وہ ایک نظام ہے، وہ ایک مستقل اور ایک بہترین مکمل نظام حیات ہے، جس میں کسی بھی قسم کی منافقت اور جھوٹ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک جو تعلیم و تربیت کی، اس میں سچائی اور امانت داری کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہی 2 اہم چیزیں ہیں، ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ جبھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے پہلے سے ہی کفار میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان ان اہم باتوں سے بے بہرا ہے، یا پھر جان بوجھ کر ان سے روگردانی کر رہا ہے، کیونکہ وہ صرف دنیاوی فائدے کو نگاہ میں رکھ کر آخرت کی بھلائی کو بھول گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بے عملی، منافقت، حوث، بددیانتی، بدعنوانی، قول و فعل کا تضاد، اقربا پروری جیسی برائیوں اور بیماریوں نے ہماری تمام اخلاقی ادار کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ان سماجی برائیوں میں ملوث ہونے کی واحد وجہ مذہب اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قرآن پاک کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ آج مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہے تو صرف اس کی وجہ دنیا حاصل کرنا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہم حاصل نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم میں عمل کی کمی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیں تو ہمیں اسلام اور اپنے آباء و اجداد کی روایت پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ بقول علامہ اقبال، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ حافظ۔